السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم ڈی شاکر قاسمی۔ آئی ہوپ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لیسن نمبر 3 کو دیکھا ہوگا۔ آج کے اس لیسن نمبر 4 کے اندر آپ کو چند چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا ہے، کیونکہ آپ ان چیزوں کو جانے بغیر ٹیلی کو نہیں سیکھ سکتے، اسی طرح آپ اکاؤنٹنگ کو نہیں سیکھ سکتے، حساب و کتاب کو نہیں سیکھ سکتے۔ پہلے آپ کو ڈیبٹ کریڈٹ وغیرہ کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کسے کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ آج کے اس لیسن نمبر 4 کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈیبٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ڈیبٹ کسے کہتے ہیں۔ ڈیبٹ جب کوئی مال یا پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو اسے ڈیبٹ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہماری ایک کمپنی ہے، جب ہم اس کمپنی کو چلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس میں فائدہ ہوگا اور اسی طرح ہمارے پاس پیسہ وغیرہ آئے گا۔ تو جو آنے والا پیسہ ہے، جو کمپنی میں پیسہ آ رہا ہے، اس پیسہ آنے کو ڈیبٹ کہا جاتا ہے۔ کریڈٹ کو جانتے ہیں، جب کوئی مال یا پیسہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اسے کریڈٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم بینک میں جائیں گے یا اسی طرح اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ سے جو پیسہ نکالیں گے، تو جو پیسہ آپ نکالتے ہیں تو اس جو بینک سے پیسہ جاتا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، تو بینک کا کریڈٹ ہے، کیونکہ بینک سے پیسہ نکل رہا ہے، بینک سے پیسہ جا رہا ہے۔ اسی طرح ڈیبٹ، جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، جب آپ اے ٹی ایم سے پیسہ نکالیں گے تو اس پیسہ آنے کو، جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اسے ڈیبٹ کہتے ہیں۔ آپ لوگ تو اسے اچھی طرح جانتے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ استعمال کرتے ہوں گے۔ ویسے یہاں پر تو میں نے مطلق ہی ڈیبٹ اور کریڈٹ کے بارے میں بتا دیا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا ہے۔ آگے ہم گولڈن رول کے اندر اس کو اچھی طرح جانیں گے کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کسے کہتے ہیں۔ لیسن نمبر 5 اسی کے اوپر ہوگا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کسے کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اور وضاحت کے ساتھ آپ لیسن نمبر 5 میں دیکھیں گے۔ آگے ہم اور چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ آگے جانتے ہیں سنڈری کریڈیٹر کے بارے میں کہ سنڈری کریڈیٹرز کسے کہتے ہیں۔ سنڈری کریڈیٹرز، جب کوئی کمپنی کسی دوسری کمپنی سے مال خریدتی ہے تو مال بیچنے والی کمپنی مال خریدنے والی کمپنی کی کریڈیٹر کہلاتی ہے، یعنی لیندار کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جب آپ کسی سے کوئی چیز پرچیز کریں گے، خریدیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کمپنی کریڈیٹر کہلائے گی، کیونکہ آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے پیسہ جا رہا ہے، تو جو آپ کے ہاتھوں سے پیسہ جا رہا ہے وہ کریڈٹ ہوگا، یعنی لیندار پیسوں کی، کیونکہ آپ جب اسے خریدیں گے تو آپ کو اسے پیسہ دینا پڑے گا اور آپ کے ہاتھ سے پیسہ جا رہا ہے، تو وہ کمپنی جو ہوگی وہ آپ سے پیسہ لینے والی ہوگی، کیونکہ آپ اس کا سامان خرید رہے ہیں۔ تو جب ہم کسی سے کوئی سامان پرچیز کریں گے، خریدیں گے، تو وہ ہمارے لیے سنڈری کریڈیٹر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ہمارا پیسہ جا رہا ہے، وہ ہمارے پیسے کو لینے والا ہے۔ آگے ہم سنڈری ڈیٹر کے بارے میں جانتے ہیں کہ سنڈری ڈیٹرز کسے کہتے ہیں۔ جب کوئی کمپنی کسی دوسری کمپنی کو مال بیچتی ہے تو خریدنے والے کمپنی بیچنے والی کمپنی کی ڈیٹر کہلاتی ہے، یعنی دیندار پیسے کی۔ فار ایگزامپل، جب ہم کسی کمپنی کو کوئی سامان بیچیں گے، کوئی چیز بیچیں گے، تو جب ہم کوئی چیز اسے بیچ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے طرف سے اس کے پاس جو جا رہا ہے وہ سامان جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم لیپ ٹاپ کسی سے بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس سے اس شخص کے پاس لیپ ٹاپ جا رہا ہے اور ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، تو جو لیپ ٹاپ ہم سے خریدنے والا ہے وہ ہمارا دیندار ہوا، کیونکہ ہمیں اس سے پیسہ لینا ہے۔ جب ہم کسی کو سامان بیچ دیے تو اب اگر وہ ہمارا پیسہ نہیں دیتا ہے تو ہم اسے فون کریں گے کہ بھائی ہمارا پیسہ ہمیں دے دو، کیونکہ ہم نے تمہیں فلاں چیز بیچا ہے، موبائل بیچا ہے، گھڑی بیچی ہے، اسی طرح کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا جو بھی چیز بیچے ہیں تو وہ ہمارے دیندار ہوئے، کیونکہ وہ پیسہ کو دینے والا ہے۔ اس سے آپ لوگ اپنے دماغ کو زیادہ ٹینشن میں مت ڈالیے، کیونکہ اس چیز کو
ہم لیسن نمبر 5 کے اندر اچھی طرح جانیں گے۔ بس آپ اتنا جان لیجئے، جو پیسہ ہمارے پاس آئے گا اسے ڈیبٹ کہیں گے، اور جو ہمارے پاس سے جائے گا اسے کریڈٹ کہیں گے۔ اسی طرح جب ہم کسی سے مال پرچیز کریں گے تو جس سے ہم مال پرچیز کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے سنڈری کریڈیٹر ہوگا، اور اسی طرح جس کو ہم مال بیچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے سنڈری ڈیٹر کہلائے گا، یعنی پیسہ دینے والا کہلائے گا۔ آگے ہم پروفٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ پروفٹ کسے کہتے ہیں؟ پروفٹ کہتے ہیں منافع کو، یعنی کاروبار میں کیپٹل کے علاوہ جو فائدہ ہوگا، جو فائدہ ہوا اسے کو پروفٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی کمپنی کو شروع کریں گے، ہماری کمپنی کے اندر جو منافع ہوگا، جو فائدہ ہوگا، اسی کو پروفٹ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری جو ایک کمپنی ہے وہ موبائل کی ہے۔ جب ہم موبائل بیچتے جائیں گے تو سالوں کے اندر، اسی طرح مہینہ کے اندر بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جو ہمارے پاس فائدہ ہو رہا ہے اسی کو پروفٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو کیپٹل کہے ہیں، کیپٹل کے علاوہ جو فائدہ ہوا اسے کو پروفٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ کیپٹل سے جو فائدہ ہوگا اسے کیپٹل جو کمپنی میں پیسہ دے رہا ہے اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ذمہ داری ہو گئی کمپنی کی کہ وہ کیپٹل کو دینا ہے۔ وہ کیپٹل نے جو ہمارے پاس رکھا ہے وہ تو کیپٹل کی ذمہ داری، کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیپٹل کے اس سامان کو، اس پیسے کو اچھی جگہ استعمال کرے تاکہ اس سے کمپنی میں فائدہ ہو۔ اب جو لوگ ہم سے سامان پرچیز کریں گے، جو خریدیں گے، اس سے جو فائدہ ہوگا اسے پروفٹ کہا جاتا ہے۔ آگے لاس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لاس کسے کہتے ہیں؟ لاس کہتے ہیں نقصان کو۔ جب ہم کوئی سامان بیچیں گے، سیل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پروفٹ بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اسی طرح لاس بھی ہوگا، گھاٹا بھی لگے گا۔ تو اس لاس کو، گھاٹا کو لاس کہا جاتا ہے، یعنی کمپنی میں جو نقصان ہوتا ہے اسے لاس کہا جاتا ہے۔ آگے ہم ایکسپینسز کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایکسپینسز کسے کہتے ہیں؟ ایکسپینسز کہتے ہیں ایسے خرچ کو جو کاروبار کے کسی چیز میں کیے گئے ہو، جیسے کرایہ، ٹرانسپورٹ اور سیلری، یا اس کے علاوہ کمپنی میں ہونے والے دوسرے خرچ، اسے ایکسپینس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب ہم اپنی کمپنی شروع کریں گے، جب ہم ایک دکان کو شروع کریں گے تو اس کے اندر ہمیں دکان کا کرایہ بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح جب ہم کسی کے پاس کوئی سامان بھیجیں گے، جب اس نے ہمیں آرڈر کیا ہے تو ٹرانسپورٹ کا جو خرچہ ہوگا اسے بھی ایکسپینس کہتے ہیں۔ اسی طرح سیلری، فار ایگزامپل جب ہم کمپنی شروع کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ ہمارے کمپنی میں دیکھ بھال کرے، ہمارے کمپنی کا کام کرے۔ تو جب ہم اسے پیسہ دیں گے، جب ہمارے کمپنی سے وہ پیسہ لے رہا ہے تو کمپنی کے اعتبار سے وہ کریڈیٹر ہوگا، کیونکہ وہ پیسہ لینے والا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس سے پیسہ جا رہا ہے وہ ایکسپینس ہو رہا ہے، یعنی خرچ ہو رہا ہے، کرایہ، اسی طرح ٹرانسپورٹ وغیرہ، سیلری وغیرہ کو ایکسپینس کہتے ہیں۔ آگے ہم انکم کے بارے میں جانتے ہیں کہ انکم کسے کہتے ہیں۔ انکم ایسے فائدے کو کہا جاتا ہے جس کا ذریعہ کمپنی یا بزنس ہو، اس کے اندر ڈسکاؤنٹ، کمیشن، انٹرسٹ جیسی چیزیں شامل ہیں۔ جیسے کمپنی سامان کے ملنے پر جو ڈسکاؤنٹ ہوا، یا کسی سامان کے بکوانے پر جو کمیشن ملا، یا رقم ادھار دینے پر جو سود ملتا ہے، اسے ایسے تمام رقموں کو انکم کہتے ہیں۔ ایسے تمام چیزوں کو، ایسے تمام رقموں کو انکم کے تحت لکھا جاتا ہے۔ انکم کے بارے میں جانتے ہیں۔ انکم کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کمپنی کو شروع کریں گے، کوئی کاروبار شروع کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا، اسی طرح کمیشن بھی ملے گا، انٹرسٹ بھی ملے گا۔ جب آپ کسی کو کہیں گے کہ ہمارا فلاں چیز بیچ دو تو ہم تمہیں یہ کمیشن دوں گا، یہ ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ اسی طرح جو انکم ہوگا اسی چیز کو انکم کہا جاتا ہے۔ ڈسکاؤنٹ، کمیشن، انٹرسٹ وغیرہ تمام انکم کے اندر آتے ہیں۔ ایسے فائدے کو کہا جاتا ہے انکم، ایسے فائدے کو کہا جاتا ہے جس کا ذریعہ کمپنی یا بزنس ہو، اس کے اندر ڈسکاؤنٹ، کمیشن، انٹرسٹ جیسے چیز شامل ہے۔ جیسے کسی سامان کے لینے پر جو ڈسکاؤنٹ ہوا،
یا کسی سامان کے بکوانے پر جو کمیشن ملا یا رقم ادھار دینے پر جو سود ملتا ہے، ان تمام چیزوں کو انکم کے تحت لکھا جاتا ہے۔ انکم کے تحت ڈسکاؤنٹ، کمیشن، انٹرسٹ وغیرہ آتا ہے۔ آج کے لیسن نمبر 4 میں اتنا ہی۔ ہم لیسن نمبر 5 کے اندر گولڈن رولز آف ٹیلی کو جانیں گے کہ ٹیلی کے سنہرے رولز کیا ہے۔ اس کے اندر کریڈٹ، ڈیبٹ وغیرہ کو جانیں گے، اور باضابطہ کریڈٹ کے بارے میں جانیں گے۔ کریڈٹ کسے کہتے ہیں، ڈیبٹ کسے کہتے ہیں۔ لیسن نمبر 4 آج کا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ماشاءاللہ آج ہمارا امپورٹنٹ ورڈنگ وغیرہ ختم ہو گیا، جس کے اندر ڈرائنگ، کیپٹل، اسی طرح ایکسپینس، پروفٹ وغیرہ تمام چیزیں آتا تھا۔ آگے انشاءاللہ ہم گولڈن رولز آف ٹیلی کو جانیں گے تاکہ آپ کریڈٹ اور ڈیبٹ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آج کے لیسن نمبر 4 میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں لیسن نمبر 5 میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔